السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، آپ سب کو اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت 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 مبارک ہو۔ آپ کی شان میں کچھ گفتگو کریں اس کے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھتے ہوئے کہ جان و دل ہوش و قرات، کیا خوب کہا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے کہ جان و دل ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ تو اپنی جان، دل، ہوش قرات کے ساتھ اپنے جسم کو یہیں چھوڑتے ہوئے اپنی روح اور اپنے دل کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، حاضری اپنی پیش کرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر دوسری مرتبہ عشق و محبت میں جھومتے ہوئے آقا کے اس شعر کے، اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کے ساتھ کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں صبح کو 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے گنبد خضرا کا طواف کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور کسی فرشتے کو بھی ڈبل سے نمبر نہیں لگتا، کسی فرشتے کا ڈبل نمبر نہیں آتا۔ لا تعداد اللہ کے فرشتے ہیں، اور زندگی میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، وہ فرشتے لگاتار اتر رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح اور شام آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس زمین کو جہاں میرے مدنی آقا، سونے آقا کے جس زمین پہ قدم پڑے ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو سر کے بل چلنے کی وہ جگہ ہے، بڑے ادب کی جگہ ہے، تو ہم بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پھر درود کا نذرانہ پیش کر دے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم،
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر کنیز ہو جائے، اور نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے در پر بلا لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی اسی مہینے اسی سال اللہ تعالیٰ بار بار حج اور عمروں کی سعادت نصیب کرے، عمرے کے لیے اپنے در پر آقا بلا لے تو پھر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہم نے سوانح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رکھا ہے۔ کیا ہی پیارا موضوع ہے کہ اللہ کے حبیب کا مہینہ دستک دے رہا ہے، پہنچنے والا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہے۔ وہ ربیع النور کا پیارا پیارا مہینہ کی آمد ہے، اور اس آمد کے پہلے اللہ کے حبیب کے حبیب، اللہ کے حبیب کے دیوانے، اللہ کے حبیب کے پیارے، عشق و محبت اعلیٰ حضرت جس نے ہمیں اللہ کے حبیب کی محبت عین ایمان ہے، اللہ کے حبیب کی محبت عین ایمان ہے، اور جس نے محبت سکھائی ہم ہندوستان والوں کو، جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرنا جو سکھائی ہے نا، وہ عشق ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کا عرس آج مغرب کے بعد سے آج سے 25 صفر لگ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب رحمتوں کی، برکتوں کی، اپنی رضا کی اس رضا پہ بے حساب بارش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کچھ بوندے ہم گنہگاروں پہ بھی برسا دے، بدوں پہ بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ، کیا عشق سکھایا ہے، اور کیا اشعار ہے، کیا آپ کے شعروں میں نغمگی ہے، نغمگی ایسی کشش، ایسا سوز، ایسی درد، ایسی کشش کہ ہوتے یہاں ہے، جسم ہوتا یہاں ہے، اور دل مدینے میں ہوتے ہیں، دل سنہری جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کون اعلیٰ حضرت، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ ایک دین کے ایک ایسے ستارے، آقا فرماتے ہیں ستاروں سے نہ راستہ معلوم کرو، اور ستارے آقا نے فرمائے میری امت کے ستارے کون ہیں؟ میرے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ تو جب کشتی بھی ہو
اور ستارے بھی ہو، راستہ بتانے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر عالم دین جو ہے نا، عالم دین اعلیٰ حضرت کون ہے؟ دیکھیں ہم غور سے، اعلیٰ حضرت مبلغ بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے اور معلم بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، مصفر بھی ہے، ادیب بھی ہے، حافظ بھی ہے اور قاری بھی ہے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے سائنٹسٹ، سائنسداں اور فلاسفر بھی آپ ہیں، اور صوفی بھی آپ، اور ولی کامل بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی شان میں جس قدر القاب لگائے جائے کم ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسا، آپ پہ تو وہ حدیث پاک بالکل پوری کھری اترتی ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جس کی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، علم دین سے اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہر فیلڈ میں پھر وہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، جسے اللہ چن لیتا ہے، جس سے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو اللہ کی تو عطا ہے، اور اللہ کی عطا ملی کہاں سے؟ عشق رسول سے ملی ہے۔ تو رسول اللہ کی نظر عنایت، اور پھر آقا نے فرما دیا دوسری حدیث میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے کوئی روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کے وارث عالم دین ہیں۔ وارث کو نا، اولاد کو تو وارث بولتے ہیں نا، آقا نے اپنی وارث عالم دین کو کہا ہے، جو دین کے فقیہ ہے، دین کے عالم ہے، دین کی لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ میرے وارث ہیں، انبیاؤں کے وارث ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت سادات گھرانے سے نہیں ہے، لیکن کام وہ کیا ہے کہ وارث بن بیٹھے ہیں۔ وارث ہے، اتنا شاندار وارث جن کے طفیل آج ہندوستان والوں کا ایمان بچا ہوا ہے، مذہب اہل سنت کے امام، ایسے امام کہ جن کی وجہ سے آج ہم سب کا ایمان بچا ہوا ہے، ورنہ ایمان کے لٹیرے ایمان کو کب سے لوٹنے کی طاق میں بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ قلم ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور آپ نے وہ کام کیا ہے کہ اتنا غضب کا، کہ کون ہے؟ پہلے آپ کے بارے میں کچھ تعارف اور دے دوں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اہل سنت کے امام، ایسے بڑے سائنسداں کہ آپ کی پیدائش ہندوستان کے اسٹیٹ ایک ہے یو پی، اتر پردیش کے ایک شہر بریلی، جو اب بریلی شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں آپ کی پیدائش 1272 ہجری، 1272 ہجری بروز ہفتہ ظہر کے وقت، یعنی 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کے دادا حضرت نے آپ کا نام رکھا احمد رضا۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، احمد رضا کے نام سے، امام احمد رضا۔ اور آپ کے والد محترم کا نام مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے وہ بھی بڑے کامل ولی، بڑے اللہ کے خاص بندے، خاص عبادت کرنے والے۔ اور آپ کے دادا حضرت کا نام رضا علی تھا، دادا کے نام سے ہی آپ کا نام ہے، دیکھیں گا آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دادا نے اپنا نام دیا، سمجھ لو، احمد رضا۔ سبحان اللہ، احمد رضا۔ آپ کی بسم اللہ خوانی کا بھی ایک بڑا اچھا واقعہ ہے کہ جب آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے بھیجا گیا مدرسے میں، مکتب میں، آپ کی والدہ نے آپ کو جب بھیجا، والدہ نے بھیجا، تو آپ نے بسم اللہ کے بعد جب آپ کے
استاد نے آپ کو پڑھانا شروع کیا ہے تو الف سے یا تک آپ نے پڑھا، یا کے بعد لام الف پڑھنے بولے لام الف کہو تو کہا خاموش، کہا لام الف کہا تو بولے خاموش. پھر دادا حضرت سن رہے تھے، پوچھا گیا احمد رضا لام الف کیوں نہیں کہتے؟ کہا جب لام الف کا مطلب مجھے پہلے سے معلوم ہے تو میں کیوں بار بار پڑھوں. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی ذہانت جو تھی وہ 4 برس میں جھلک رہی تھی. 4 برس یہ ہو نہار بیربان کے ہوت چکنے پات، جو وہ پالنے میں وہ جھولے میں ہی دکھتا ہے کون خاص اللہ کا بندہ بننے والا ہے، کون خاص ولی کامل دنیا میں پیدا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو علم دین سے سارے علموں میں مہارت حاصل کر دیتا ہے، اس سے ہر نفع دینے والا علم. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 برس کی عمر میں آپ نے ناظرہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. اور 6 برس کی عمر میں میلاد النبی پہ شاندار خطبہ پیش کیا. صرف 6 برس کی عمر میں. جب ہمارے یہاں کے بچوں کو کلاس 1 میں جاتے ہیں نا، کلاس 1 میں، ان کو اچھی طریقے سے کچھ بولنا پڑھنا نہیں آتا، جس کو امام احمد رضا سنیوں کے امام، ہمارے امام، آپ نے صرف اور صرف 6 برس کی عمر میں، سنو، 6 برس کی عمر میں آپ نے خطبہ دیا، عید میلاد النبی پہ تقریر پیش کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا تقریر، کیا سارے بریلی شریف میں بڑی واہ واہی، کیا بات ہے. اور پھر کتنی بڑی بات، کتنی اور تعجب کی باتیں آپ سنتے جائیں گے کہ 8 برس، صرف اور صرف ماتر 8 برس کی عمر میں، صرف 8 برس کی عمر، اونلی 8 ایئرس. 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو لکھی. سبحان اللہ. ایسے رسالہ لکھا، کیا لکھا؟ کون سا؟ ہدایت النحو. اور 13 برس کی عمر میں آپ نے 13 برس 10 مہینے اور 4 دن میں پہلا فتویٰ دیا، مفتی بن گیا. آپ کو مفتی کی ڈگری ملی کب؟ صرف 13 برس 10 مہینے اور 4 دن میں آپ کو مفتی کا لقب ملا، اور آپ مفتی کے مسند میں بیٹھائے گئے. وہاں سے آپ نے فتوے دینا شروع کیے. پہلا فتویٰ آپ نے تب دیا، صرف آپ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو جب بھی کوئی فتوے کے لیے کوئی لیٹر لکھتا، یا کوئی آپ کو سے سوال کرتا، یا کوئی آپ کو دعوت نامہ آتا، تو دعوت نامے میں لوگ بڑے بڑے القاب لکھتے ہیں، جیسے الحاج لکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا ہے بھائی، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، جیسے آج کے دن میں جو رہتا ہے ویسا. تو اس وقت میں بھی اور آج کے وقت میں بھی عالموں کے لیے کیا لکھے تھے؟ بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ تو لکھ لے. آپ کے لیے کسی نے لکھا علامہ مولانا حافظ و قاری امام احمد رضا بریلوی صاحب. آپ نے جب اس باغور دیکھا تو اس وقت آپ حافظ نہیں تھے، آپ نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا تھا. لوگ عالموں سے پوچھتے ہیں آپ حافظ ہے کیا؟ بھائی عالم الگ ہوتا ہے، حافظ الگ ہوتا ہے. برلے ہی ہوتے ہیں جو حافظ بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں. عالم یعنی علم کا بہت زیادہ، علم کا فقیہ ماننے والا، سمجھنے والا، علم کو اچھی طریقے سے، اسکالر. علم کا، نالج کا کیا ہوتا ہے؟ جو اسکالر ہوتا ہے اس کو عالم بولتے ہیں. اور حافظ جو ہوتا ہے جو قرآن پاک کو، اللہ کی روشن دلیل، روشن کتاب کو صرف لرن کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کو سمجھنے والے کو عالم نہیں بولتے، صرف حافظ نہیں بولتے ہیں، اس کو صرف یاد کرنا ہے. اور عالم جو ہے اس چیز کو یاد بھی اس کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے. جب امام ہمارے آقا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایسا القاب کے ساتھ میں ایک دعوت نامہ آیا کہ جس میں حافظ اور قاری لکھا ہوا تھا، تو پھر آپ نے کہا میں عالم تو ہوں، مفتی بھی ہوں، لیکن حافظ اور قاری نہیں ہوں. ہاں یہ بات الگ ہے، میں جس آیت کو پڑھتا ہوں اس کو اسی وقت مجھ کو یاد ہو جاتی ہے، جو میں سنتا ہوں وہ اسی وقت مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد ہو جاتی ہے. لیکن میں جو نہیں ہوں، لوگ مجھے کیوں لکھتے ہیں؟ اور جب لکھتے ہیں تو پھر مجھے بننا پڑے گا. جب لکھتے ہیں تو مجھے بننا پڑے گا. اور یہ ان نے عہد کیا، سوچا، اور وہ دن تھے ماہ رمضان کے. ماہ رمضان کا پہلے رمضان کو آپ نے سوچ لیا.
اور پہلے رمضان کی رات میں عشاء کے بعد کہتے ہیں ان کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی اذان ہوتی یا اذان کے کچھ پہلے اور اذان کے وقت میں وہ ایک پارا پورا کے پورا لرن کر لیتے ہیں. اتنے ذرا سے وقت میں اللہ تعالیٰ انہیں پورا قرآن پاک کا ایک پارا یاد کرا دیتا. اور عشاء کی تراویح میں آپ پورا ایک پارا سنا بھی دیتے تراویح. سبحان اللہ. اس طرح صرف اور صرف ایک مہینے میں، ایک ماہ میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن پاک حفظ کیا. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس قدر ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک مہینے کے اندر قرآن پاک 30 پارے حفظ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مہینے میں پورا قرآن پاک آپ نے یاد کر لیا. اور اسی طریقے سے آپ نے پھر کتابیں اتنی لکھی کہ آپ کی جتنی تصنیف ہیں، جتنی کتابیں ہیں، آپ مصنف کتنی کتابوں کے ہیں معلوم ہے؟ قریب 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی. سبحان اللہ. کتنی؟ 1000 سے زیادہ. سبحان اللہ. اور فتویٰ رضویہ جو ہے نا وہ کتنی جلدوں میں؟ 30 جلدوں میں. فتویٰ رضویہ جو لکھا ہے آپ نے، جس میں فتوے ہی ہیں، صرف سوالوں کے جواب اور فتوے کی، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ جواب. یہ فتویٰ رضویہ جو ہے یہ 30 جلدوں میں ہے، جس میں 6847 سوال و جواب ہے. 6847. سبحان اللہ صاحب. 30 جلدوں میں لکھنا معمولی بات ہے. آپ کا قلم ہمیشہ چلتے رہتا تھا. قلم کی طاقت جو ہوتی ہے تلوار کی طاقت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. آج کس قدر فائدے ہیں فتویٰ رضویہ سے. اور پھر سب سے بڑی بات تو کیا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان لکھا اردو میں. اللہ کی روشن کتاب کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن، کنز الایمان. اور اس کنز الایمان کی وجہ سے آج ہم سب کے ایمان بچے ہوئے ہیں. ایسا شاندار ترجمہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی اوروں نے کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا. اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی دانشمندی کی مثالیں ہیں کہ اس قدر علم جو بے حساب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایسا عطا کیا کہ کیا بولے. قرآن پاک جب بھی پڑھا کرے کنز الایمان سے پڑھا کرے، کنز الایمان کے ترجمے سے پڑھا کرے. آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور علم میں بہت زیادہ اضافہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے اگر پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پڑھے. اب آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نے صرف دین پہ ہی مہارت نہیں، آپ کو سائنس پہ آپ نے غضب کی کتابیں، کئی تصنیف سائنس پہ ہے. ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے میں، یہاں تک کہ کوئی کہے کہ کسی نے پی ایچ ڈی ایک سبجیکٹ میں کی ہوں گی. کوئی کہتا ہے میں نے اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی، کوئی نے کہا میں اس پہ کیا، میں نے کوئی ایک سبجیکٹ اٹھایا اس پہ کیا، کسی نے اکنامکس میں کیا، کسی نے ہسٹری میں کیا، کسی نے کسی ایک ٹاپک کو لے کے اچھی طریقے سے پی ایچ ڈی کی. لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 120 علوم پر پی ایچ ڈی کی تھی. 120 علوم جو ہر چیز میں آپ کوشچن کہ آسمان کے ستاروں پہ ہیں، گیلیکسی پہ ہیں، تمام یعنی میڈیکل سائنس پہ ہیں، کس طریقے سے خون کا، یعنی ہر چیز کا آپ نے اس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس کو اتنی گہرائی سے قلم بند کیا. ایسی دسترس آپ کو حاصل رہی کہ آپ نے کم و بیش 120 سے بھی زیادہ علوم پر دسترس حاصل کی، یعنی پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر
آپ شاعر بھی، لیکن عام دنیائی شاعر ایسے جو آج کل شاعر ہوتے ہیں ویسے شاعر نہیں تھے. آپ کی شاعری سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کی محبت میں وہ شاعریاں، وہ شعر کہ ہدائی کے بخشش آپ کی جو کتاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں تو پورا آپ نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا، اپنی محبت نکال کے رکھ دی حضور کے لیے. جو حضور پاک سے محبت کیسی ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے محبت کی کہ عشق رسول کا جو ہم بولیں عشق کیا نہیں، آپ خود عشق تھے. آپ نے حضور پاک حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت پہ سے ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اور آپ کی سب سنتوں سے بھرا ہوتا تھا. اور آپ کو کشف ایسا تھا اور محبت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے خانقاہ پہ، آپ کے مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے نکلا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس تھے وہ لوگ بھی بڑے پہنچی ہوئی شخصیت تھی. انہوں نے دیکھا کہ جب اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. تو جو کشف والے تھے صاحب کشف، انہوں نے دیکھا، آسمان پہ نظر اٹھائی، احمد رضا کا دل نظر نہیں آیا. ساتوں زمین دیکھی، احمد رضا کا دل نظر نہیں آیا. پھر مدینے پہ نظر کری، یہ تو عاشق کے رسول کا دل ہے، یہ کہاں ادھر ادھر رہنے والا ہے. جب نظر کی مدینے کی جانب تو گنبد خضرا کے اندر سنہری جالیوں پہ ایک دل نہایت صاف و شفاق دل تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے حضور کی شان میں صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہے. تو پھر آگے وہ لکھا ہے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اللہ کرے وہ عشق کے کچھ قطرے، وہ عشق کی کچھ چھینٹے ہم گنہگاروں پہ بھی، ہمارے گنہگاروں کے دل پہ بھی اللہ دے دے، اور ہمیں بھی رنگ دے اپنے حبیب کے رنگ میں، ایسا رنگ دے اپنے حبیب کے رنگ میں کہ ہمارے دل سے ساری کالگ دھل جائے، ساری برائیاں دور ہو جائے، ساری خرابیاں دور ہو جائے، اور ہمارا دل اللہ کے رسول کا گھر بن جائے. ایسا عشق. آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حج کیے. پہلا حج اپنے والد محترم کے ساتھ کیا تھا، اور دوسرا حج آپ نے اپنے بیٹے حامد رضا اور ان کی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے جب آپ گئے تھے تو چھوڑنے جا رہے تھے سیکنڈ حج کے ٹائم، جبکہ آپ کے بڑے فرزند اور مفتی اعظم ہند، مفتی ایک جگہ مجھ کو یہ بھی ملا کہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ دونوں حج کو جا رہے تھے. اور آپ کو اپنے والدین کی محبت اور اطاعت کا کیا شاندار آپ نے دنیا کو سبق سکھایا کہ جب ان کو جاتے ہوئے چھوڑنے کے لیے جانے لگے تو اچانک اسٹیشن پہ وہ ایک ٹرین تھی جو ڈائریکٹ بامبے جاتی تھی، تو اسٹیشن پہ پہنچے تھے حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے بیٹوں کو. تو پھر پتہ ایک دم سے عشق رسول انگڑائیاں لینے لگا، دل مچل گیا، تڑپ گیا، اور تڑپ گیا تو بس انہیں لگا کہ میں بھی اب پھر حج کو جاؤں ان کے ساتھ. اور مجھے مدینے کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے آقا کے پاس جانا ہے. لیکن چاہتے تو ویسے ہی چلے جاتے، لیکن گھر آئے اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں میں بیٹھے اور کہا کہ اماں جان مجھے حج کی اجازت دیجیے، مجھے رسول اللہ کی بہت یاد ستا رہی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بڑے اچھے سے محبت کے ساتھ اجازت دے دی، اور آپ بھی پھر دوسری ٹرین سے یا اسی ٹرین سے پھر آپ
بامبے پہنچے اور وہاں سے پھر اس ٹائم فلائٹ نہیں تھی، پانی کے جہاز سے بڑا لمبا بڑے دنوں کا حج ہوتا تھا، وہ حج ہوتا تھا۔ ابھی تو صرف ٹور ہو رہے ہیں، اچھی روٹی چاہیے۔ ٹور والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کتنے نزدیک ٹھہرا دوں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کہ زیادہ ہم ہمارے آقا کے پاس رہیں گے، زیادہ حرم میں رہیں گے۔ ابھی تو یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ بتاؤ میدی کی روٹی کھلاؤں گے کہ آٹے کی روٹی کھلاؤں گے، اور یہ کھلاؤں گے کہ وہ کھلاؤں گے کہ وہ کھلاؤں گے، کپڑے دھل کے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اور کیا کیا ہے، اور وہاں کیا خریداری ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے انڈیا میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، وہ سب ساری خریداری وہیں کر لیں گے، جبکہ وہاں سے تو صرف وہاں کا زمزم اور وہاں کی کھجوریں، اور سب سے زیادہ تو وہاں ٹائم عبادت میں سپینڈ کرنا ہے نا بھائی۔ اعلیٰ حضرت جب پانی کے جہاز سے جب جہاز میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو اس وقت کا بھی ایک واقعہ میں نے جو پڑھا آپ کو بتا دوں، کہ دریا میں تلاطن آ گیا، طوفان آ گیا، پورے جتنے مسافر تھے حجاج کرام وہ گھبرا گئے، کہنے لگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے، تلاطن آ گیا ہے، اتنا طوفان آ گیا ہے، کشتی جو جہاز تھا ہچکولے لے رہا ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نہیں گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو آپ اس وقت بھی حضور پاک کی محبت میں ایسے عاشق رسول نعت پاک لکھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے ایک شعر لکھا، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ ہم تو آ رہے ہیں بھائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ آنے دو یا ڈبو دو، مر بھی جائے آپ کی راہ سے ہٹیں گے نہیں، آپ کی مرضی ہے نا، آپ جو چاہے کرے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا کہ تلاطن رک گیا، اب جہاز اچھے سے چل رہا تھا، وہاں پہنچے، حج کیا، پھر مدینہ منورہ پہنچے، اور حج میں بھی بولتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، اور ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک جب بھی جاؤ تو نیت تو یہی ہونی چاہیے، کیونکہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو اللہ مان لیا نا تو پھر کافر ہو گیا وہ۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اور مدینے میں حبیب اللہ۔ تو گھر سے ملنے میں اتنا مزہ نہیں آتا، گھر میں اگر حبیب نہیں ہو نا تو گھر گھر نہیں ہوتا۔ گھر میں اگر ماں نہ ملے نا تو مائکہ مائکہ نہیں لگتا، گھر ماں سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب سے ملے بنا جو آ جاتے ہیں نا، وہ صرف روٹین پورا کرتے ہیں، بنا محبت کے، وہ بھی حضور پاک سے محبت کے بنا ایمان ہی نہیں ہے، پھر کہاں کہا ہوا۔ اب پہنچ گئے وہاں پر جو منزل مقصود تھی آپ کی، مدینہ منورہ۔ کیا پیاری بات ہے، مدینہ مدینہ وہ پیارا مدینہ، ہمیں جہاں سے پیارا ہے پیارا مدینہ۔ وہ مدینے میں جب پہنچے تو سچے عاشق جو بھی گئے ہوں گے، آپ جو جس میں سے سن رہے ہوں گے وہ سب جانتے ہوں گے، مدینے کا نام آتا ایک ہوک سی اٹھتی ہے، مدینے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، دل مچل جائے گا، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے، چھلک جائیں گے۔ یہ مدینے کی محبت ایسی ہونی ہی چاہیے، وہ ایسی محبت ہے کہ وہاں جا کے تو پھر کوئی بال بچے بھی یاد نہیں آتے ہیں۔ صحیح معنوں میں محبت تو وہی ہو کہ حضور آپ ہے تو سب کچھ ہے، آقا آپ ہے تو آپ کی محبت ہے تو سب ہے، آپ کی محبت نہیں تو پھر سب جھوٹی محبت۔ پہنچے،
سب لوگ تو کھانے پینے میں اس میں صلاۃ و سلام کے بعد چلے گئے، لیکن آپ وہیں رک گئے. پہلے صلاۃ و سلام پیش کیا ادب کے ساتھ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھا. پھر درود کی باری آئی. سنہری جالی کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہے. صلاۃ و سلام پڑھا ہے درد کے ساتھ. پھر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. یہ پڑھا. اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو آقا تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سلام بھی ہوا، درود بھی ہوا. گریہ جاری ہو رہی ہے، آنکھوں سے برسات ہو رہی ہے آنسوؤں کی. تڑپ کے ساتھ حاضری پیش کی ہے اپنی. اور پھر اس انداز میں دعا مانگی، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اور یہ غلام سب سے جھگڑتا ہے کہ میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے زندہ ہے. یہ غلام، یہ آپ کا دیوانہ یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، آپ زندہ ہے. تو میرے آقا خوابوں میں تو بہت بار آپ نے اپنے دیدار کرائے. یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے ضد ہے، ایک مرتبہ اپنا دیدار کرا دیجئے روبرو، کھلی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے. یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے. آنسو بہہ رہے ہیں، ٹائم بڑھ رہا ہے، لیکن ہٹے نہیں ہے. بنا دیدار کیے نہیں جاؤں گا یا رسول اللہ. ضد لگی ہوئی ہے، آنکھیں ٹک ٹک کی باندھے سنہری جالیوں کے اندر دیکھ رہی ہے. دیدار کرائیے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ابھی یہ سب اپنے اشعار، اپنی تڑپ، اپنی محبت جو دل سے نکلتے ہیں وہ اثر کرتے ہیں. اس کے باوجود پھر یاد آیا وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے کہا ہم کہیں گے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. بس اتنی بات، اتنی بڑی بات کہ پھر کہہ دیا. عشق اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا. نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، بس آنسو بہ رہے تھے. ضد لگی تھی یا رسول اللہ دیدار کرا دیجیے. کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بس وہی لمحہ تھا اور قسمت نے انگڑائی لی. اور سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کو روبرو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار، جاگتے میں کھلی آنکھوں سے روبرو ہوئے. آپ نے روبرو اپنے حضور پاک کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائے، رشک ہوتا ہے آپ کی قسمت پر. عشق ہو تو ایسا ہو کہ ضد پوری ہو گئی. آپ نے کھلی آنکھوں سے حضور پاک کا دیدار کیا اور آپ کی بات پوری ہوئی. آپ ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے آج پوری دنیا کو حضور پاک سے عشق کیسا کیا جاتا ہے سکھایا ہے. حضور کے عاشقوں میں اگر نام آئے تو حضرت حسان، حضرت بلال، اور پھر صحابہ کرام کی تو بات ہی الگ ہے. صحابہ کرام تو بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام کسے کہتے ہیں معلوم؟ بات نکلی ہے تو بتا دو کہ بس کوئی 1 گھنٹہ پہلے سمجھ لو کوئی صحابی آئے، صحابی نہیں غیر مسلم تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور پاک کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور پھر سامنے جہاد میں چلے گئے. 1 گھنٹے کے اندر شہید ہو گئے. اسلامی زندگی صرف 1 گھنٹہ، لیکن ان کی قسمت کیا ہوئی معلوم ہے؟ کیونکہ حضور پاک کو سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا. اب کوئی غوث، کوئی خواجہ، کوئی تاج آپ کے برابری کو نہیں ہے. کوئی آپ کے برابر نہیں. یہ صحابہ ہے. تو صحابہ کرام کی محبت کے بعد اگر کسی دیوانوں کی بات اگر آئے تو ہندوستان میں سب سے زبردست محبت اگر کی ہے، میرے خواجہ تو آئے، اللہ کے حبیب نے بھیجا. ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ ہندوستان میرے خواجہ کا ہے. خواجہ نہ آتے تو ہم ایمان والے نہیں ہوتے. ہم نہ جانے کہاں کفر و شرک میں پتے ہوتے. خواجہ کا آنا ہوا اور اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا. خواجہ سے ایمان ملا اور سنیوں کے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایمان کو بچایا. ہمارے اکابرین جو ہے وہ عشق، انہوں نے ہمیں عشق سکھایا. مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اشرفی. جتنے بھی ہم نے یہ اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ اشرفی ہے، وہ رضوی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اور پھر ہم سنی ہو کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے یا ان کو برا بولتے رہے. نہیں، ہم کسی بھی صحابہ کو برا نہیں بول سکتے اور کسی بھی مذہب اہل سنت والے اکابرین کو اور ابھی رہنے والے جو بھی دین کا خدمت کر رہے ہیں، جو مذہب اہل سنت کو کے فالوور ہیں، ان کو زبردستی ان کی ٹانگ یہ بول کے کرنا کہ وہ تو اس میں ریلی میں چلے گئے تھے اس لیے ان کا دین وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ریلی میں چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ریلی میں ہم کلکٹر کے پاس گئے تھے. ہمارے بارے میں بھی لوگوں کا، ہم تو اللہ اکبر، ایک ادنا کنیزوں میں اللہ اپنے حبیب کی کنیزوں میں کہیں شامل فرما لے. اللہ دین کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور کوششیں وہ قبول فرما لے. ہم نے جو ٹرپل طلاق کی ریلی میں
اس میں صدارت کی تھی، گئے تھے، تو وہ کسی کے گھر نہیں گئے تھے، کسی دیوبندی کے گھر یا کسی گستاخ رسول کے گھر نہیں گئے تھے. ہم اپنے دین کے لیے اپنے ملک کی جو عدالت تھی اس میں گئے تھے، اور اپنے انڈیویجول تھے، ساتھ میں ہمارے ساتھ ہماری اہل سنت والی بہنیں تھیں، اور اہل سنت والے ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے دین کو بچانا تھا. دین کو بچانے کے لیے اگر کوئی اس میں بہانے نکالے، کسی کو اس میں برا بولنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ اس میں مل گئے، ملے نہیں، اللہ اکبر، کبھی ملائے نہیں. اللہ موت دے دے عشق میں اپنے حبیب کے. اللہ کے رسول کی محبت میں جو جیتا ہے اور جو مرتا ہے نا، وہی جینا مرنا، صحیح جینا مرنا ہے. پکے بنے رہے، اٹل بنے رہے اپنے اسلام پہ اور اپنے اللہ کے حبیب پہ، کہ اللہ کے حبیب سے جو محبت کرے اس سے محبت کرے، جو دشمنی کرے اس سے پوری دشمنی کرے. یہی ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. ہم ان کے ساتھ ان کے فنکشنوں میں نہیں اٹینڈ کریں، ان کی ہر غلط بات میں ہاں نہیں ملائے. ہاں ملائے تو پھر تو منافق ہو گئے، منافق ہو جاتے ہیں. لیکن اپنی شریعت کو بچانے کے لیے اگر کوئی جائے تو اس کو غلط نہیں بول سکتے، نہیں بولنا چاہیے. بولا نہیں کسی نے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سمجھتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بے رضوی ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت کروڑوں احسان ہے. ایک اپنا واقعہ بتا کے بیان ختم کرتی ہوں کہ ہم نے جب تیسرا حج کیا، پوری فیملی کے ساتھ ہم حج میں تھے 2010 میں. تب تاج الشریعہ، سبحان اللہ کتنی بڑی شخصیت، اختر رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت. وہ جب حج کے لیے، وہ بھی 2010 میں حج میں آئے ہوئے تھے، اور ہمیں پتہ لگا سید شوکت صاحب وہاں پر جدہ میں رہتے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے. تو انہوں نے ہمیں، وہ ہمارے جس روم میں تھے ان کے بازو کے روم میں، انہوں نے ہم کو آ کے بتایا کہ بھئی تاج الشریعہ آئے ہوئے ہیں، اور اگر جس کو بیعت ہونا ہے ہو جائے. تو میں اپنا ایک وہ بتا رہی ہوں کہ مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ میں جس سے بھی مرید ہوں گی تو میں جس کو بھی اپنا پیر بناؤں، وہ کم سے کم یہ ہو کہ میں ان سے کچھ ذاتی طور پہ اپنے شرعی مسئلے پوچھ سکوں، ان کو روبرو ان کو دیکھ سکوں، ان سے کبھی بھی ارجنٹ ضرورت پڑے تو ان سے بات کر سکوں. لیکن جب تاج الشریعہ کے بارے میں ان کی آپ کی تو بات ہی نرالی تھی. اللہ اکبر، کہ کس قدر بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا تھا، کس قدر بڑی آپ کی عزت اور توقیر اور تعریف تھی. لیکن ہم کو جب پتہ لگا کہ جدہ میں ہو جاؤ یا مکہ معظمہ میں مرید ہو جاؤ، تو ہم نے کہا نہیں، ہم ایسوں کو کہ سے بیعت کریں جن سے ہم مل بھی نہیں سکیں گے کبھی. تو بس یہ سوچ کے ہم اس وقت ہم نے موقع چھوڑ دیا. لیکن طواف کے وقت ہم نے ان کے ساتھ طواف کیا، تاج الشریعہ کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ طواف نصیب کیا. اور طواف کے بعد میں پھر ہم نے اپنا حج مکمل کیا. آپ پھر ہم کو نہیں ملے، پھر ہم آ گئے. آنے کے بعد ایک جگہ پروگرام تھا دین کا، اور وہاں پہ آیت کریمہ بھی پڑھائی گئی تھی، اور وہاں پہ ہم کو دعا کرنا تھا. کسی کے جگہ پہ ایک جلسہ گھر تھا، اس کے اندر ہم نے وہاں پہ دعا کی. تو دعا کرنے کے لیے جیسے ہم نے دعا کے پہلے ہم سلام پڑھتے ہیں، اور سلام پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. تو جب ہم سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم سے ہماری اسلامی بہنوں نے کہا کہ باجی آپ ہی سلام پڑھیے نا، وہ والا سلام جو آپ اچھا پڑھتے ہیں پڑھیے. میں نے کہا آپ لوگ پڑھیے، نہیں کہا آپ پڑھیے باجی سلام. تو پھر ہم نے وہاں پر سلام پڑھا، اور سلام کا یہ اشعار تھا. اور ہم جب سلام پڑھتے تو آنکھیں بند رہتی ہیں، اور کبھی ایسا مانگنے کا کچھ اشعار آیا تو ہمارے ہاتھ ایسے اڑ جاتے ہیں. تو ہم نے یوں پڑھا کہ حضور اپنے گھر کی روشنی کا صدقہ دیجئے، حضور اپنے در کی روشنی کا صدقہ دیجئے، اور حسن حسین فاطمہ علی کا صدقہ دیجئے، حسن حسین فاطمہ علی کا صدقہ دیجئے، سب ہو شاد کام لیجئے سلام، اے شہ انام
لیجیے سلام. جیسے یہ سلام پڑھ رہے تھے، جیسے ہی کہا حضور اپنے گھر کی روشنی کا صدقہ دیجئے، حسن حسین فاطمہ علی کا صدقہ دیجئے. بس ایسا بول رہے تھے تو ہاتھ میں ہمیں اپنے آپ ایک کچھ تو بھی آ کے لگا ہاتھ میں. ہم نے محسوس کیا کہ کچھ ہاتھ میں آیا تھا، پھر ہاتھ سے نیچے. جب ہم نے دعا کی تو ہم کو یاد آیا، برابر یاد تھا کہ کچھ تو بھی ہم کو لگا شاید کوئی جھاڑ کا پتا آیا تھا. جب ہم نے کہا تھا صدقہ دیجئے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ آیا تھا. تو ہم نے جہاں فاتحہ کے برتن رکھے تھے وہاں پہ جب فاتحہ دیکھے بعد ہم نے ہمارے ساتھ میں ہماری ایک ناز باجی ان لوگ تھی، ان لوگ سے ہم سے کہا بھائی دیکھیے تو باجی وہاں پہ کچھ ہے کیا. کچھ ہم کو لگا کوئی پتا ہی ہوگا تو ہم اس کو اٹھا کے اچھے سے رکھ لیں گے، کہ وہ ہم نے جب مانگا تبھی آیا تھا. تو جیسی ڈھونڈا وہاں صاف پاک ایسی شاندار پوش جگہ تھی عشرت باجی کیا. تو انہوں نے دیکھا، بولے باجی کچھ نہیں، یہ ایک کاغذ ایسا اٹھا کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا. بولے یہ دکھ رہا ہے یہ فاتحہ کی جگہ پر. تو ایک ایسا پرزا تھا ترچھا ایسا کٹا ہوا، ایک پرزا کاغذ کا چھوٹا سا اتنا بڑا پرزا. اور اس پرزے میں جب ہم نے دیکھا سبحان اللہ، ہم اپنی تقدیر پر رشک کرنے لگے. بہت خوش ہوئے ہم، بہت خوش ہوئے کہ ہم اس پرزے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت لکھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت کا گنبد تھا. اعلیٰ حضرت کا گنبد. جیسے ہی ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے وہاں تو بہت بڑا مجمع تھا، ہم نے کہا یہ سب لوگ کچھ بھی وہ کرتے رہیں گے، کسی کو وہ نہیں کرنا ہے. بس وہ 2-3 لیڈیز جو تھی سامنے ہمارے سامنے، ان لوگوں نے ہم کو بس جو دیا اٹھا کے، اور ہم نے اس کو رکھا اچھے سے، اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اپنے پاس رکھ لیا، محفوظ کر لیا. پھر اس کو گھر میں آئے، ہم نے کہا اس کا کیا کرے، کہاں رکھے اس کو، کہاں رکھے. یہ ایسی بڑی، یہ حضور پاک سے ملا ہے نا، اعلیٰ حضرت کا گنبد ملا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی ہے. بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ آقا آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، کہ ہم جو وہاں پہ مرید نہیں ہوئے تھے نا، رضوی نہیں بنے تھے، تو وہ وہاں سے آنے کے بعد یہ واقعہ ہوا. پھر ہم نے اس پرزے کو لایا، گھر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کا ہم نے تعویذ بنایا اور پہن لیا. ابھی بھی ہمارے پاس ہے وہ تعویذ، کو ہم انشاءاللہ مرتے دم تک پہنیں گے. تو وہ تعویذ ہمارے پاس رکھا. اب ہم نے کبھی سوچا نہیں تھے ہم بریلی شریف جائیں گے، اور اچانک یہ ہوا کہ ہماری بیٹی کا وہاں سنبل میں سسرال ہے مراد آباد کے پاس. تو ہم اپنی بیٹی سے ملنے گئے، بائی روڈ گئے تھے، کار سے گئے تھے اپنی. تو بائی روڈ گئے تھے تو وہاں سے ان سے ملے، اور جب واپس ہو رہے تھے، پہلے اجمیر شریف گئے تھے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو بریلی شریف، مراد آباد سے بریلی شریف بہت نزدیک تھا. تو ہم کو پتہ لگا یہاں سے بریلی شریف نزدیک ہے، لیکن کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہاں پہ الاؤ ہو سکتا ہے زیارت کے لیے مزار پاک پہ. لیکن بس اچانک ہمارا دل بولا نہیں ہم کو جانا ہے، اور ہم کو جانا ہے بول کے ہم رات کے نکلتے بیٹی کے یہاں سے رات کے 10:30-11 بج رہے تھے. ہم کو اتنا معلوم تھا سب جگہ کے دربار معمور ہو جاتے ہیں 10 بجے تک، 11 بجے تک. تو اب ہم جا رہے ہیں تو کیا دربار ملے گا، لیکن کہا نہیں جانا تو ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ضرور وہاں زیارت کریں گے. اور بس نکلے تو وہاں پہنچے تو دیکھا کیا کہ وہاں تو 12 بجے تک کہ الحمدللہ دربار معمور نہیں ہوتا. ہم بہت خوش ہو گئے. لیڈیز کے لیے ایک الگ سے راستہ بنا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کی دربار میں. وہاں سے ہم وہاں گئے، اور وہاں جا کے اپنے فاتحہ پیش کی، فاتحہ پڑھی وہاں پہ، اور اچھی طریقے سے زیارت کی مزار شریف کی. اور وہاں سے جب ہم نکلے، اب ہم وہیں پہ تھے تو نعرے تکبیر کی آوازیں آئی، بہت نعرے لگے. تو پھر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. تو باہر آئے تو ہمارے شوہر بولتے ہیں کہ تاج الشریعہ آئے ہیں جو کئی مہینے بعد آئے ہیں. زیادہ تر آپ آؤٹ آف اسٹیشن رہتے تھے، لیکن ہمارا پہنچنا اور اتنے میں ہی تاج الشریعہ کا وہاں پہنچنا، اپنے گھر آئے. بس ہمارے شوہر بولے جا کے مل لو، چلو ان سے مل لیں گے. تو ان کے جو دروازے پہ جو ان کے دربان تھے، جو ان کے خادم تھے، وہ خادم دروازے پہ تھے. تو بھئی ہمارے شوہر کا حکم تھا، بولے جاؤ ملو. تو ہم نے بھی ان سے کہا کہ کیا، تو بولے تاج الشریعہ سے ملنا ہے. اب شوہر کا حکم تھا، ہم بھی اب ڈر رہے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی شخصیت سے ہماری کیا اوقات ہے ملنے کی، ہم کیسے ملیں گے، کیا بولیں گے. وہ بولیں گے ملنے آئے تو کیوں آئے بھائی. لیکن ہم چلے گئے، اللہ کی طرف سے تھا، وہ حضور پاک کی جانب سے تھا. ہم اندر گئے سیدھے کچن تک، انہوں نے ہم کو سب نے اندر پہنچاتے ہوئے، آگے ان کی بہن وہاں پہ آرام کر رہے تھے تاج الشریعہ کی، وہ وہاں بیٹھے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا آگے جاؤ. وہاں سے کچن کے پاس پہنچ گئے. وہاں پہ پیرانی اماں بھی بیڈ روم میں تھیں، اور وہ بھی پوچھی کیا کام ہے. ہم نے کہا حضرت سے ملنا ہے.
تو بولے بیٹھ جاؤ. اور وہاں پہ ایسے باہر وہ صوفے کو وہ چیئرس لگی تھی اور کچن کے سامنے وہاں پہ انہوں نے ہم کو بیٹھا دیا. ہم بیٹھ کے بولے ابھی حضرت، اور یہ دروازہ نوک کرو کہا. ہم نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے ان کے خادم نے دروازہ کھولا. کہا کیا کام ہے؟ ہم نے کہا حضرت سے ملنا ہے. تو کہا کہ حضرت تو ابھی واک پہ گئے ہیں، ابھی آئے ہیں نا تو تھوڑی دیر میں، تو تھوڑا کھانا کھا کے واک کراتے تھے ان کو. وہاں ایک پارکنگ تھی، اس میں واک کراتے تھے. وہ پارکنگ میں حضرت واک کر رہے تھے. ہم نے کہا یار انہوں نے بھیج تو دیا، ہم کیا بولیں گے، ہماری ہمت ہی نہیں ہے ان سے ملنے کی. جس راستے سے گئے تھے نا واپس آ گئے ہم بنا ملے. واپس آ گئے تو پھر ہمارے حضرت بولتے ہیں دیکھو وہاں واک کر رہے ہیں حضرت، تو آپ ایسا کرو ان کی دیدار وہاں سے کر لو. اور ہم نے کہا یہ بریلی شریف ہے، یہاں ہم تو ڈرتے تھے کہ بریلی شریف میں عورتیں جا نہیں سکتی، دکھ نہیں سکتی، بہت فتوے لگ جائیں گے ہمارے اوپر، ہم کو مت بھیجو. لیکن کیوں، ہمارے شوہر تو ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا نہیں یہاں سے دیدار کر لو. حضرت وہاں چہل قدمی کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں. اب ہم تھوڑا ڈرتے ڈرتے ایک تھوڑی سی اونچائی والی دور پہ گیٹ کے، اور ایک دکان کے پاس جو بند دکان تھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. ہم، ہماری بیٹی اور اس کی نندے، وہاں جا کے ہم کھڑے ہو گئے چپ چاپ. ہم حضرت کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو بتائے یقین نہیں ہوگا، اب اللہ جانتا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے. ہم حضرت کو دیکھتے تھے، حضرت چلتے تھے اتنے دور تک کہ پورا ایک جو واکنگ کی جگہ تھی ان کی اندر، جب پارکنگ وہاں، اور جب واپس وہ ادھر ان کا چہرہ ہوتا تھا تو وہ ان کا چہرہ ہم پہ پڑتا تھا، اور وہ دیکھتے ہوئے آتے تھے. اور کئی دنوں بعد حضرت آئے تھے تو وہاں کے مدرسے کے جتنے بچے تھے اور جو عالم بن رہے تھے، حافظ بن رہے تھے، وہ سارے کے سارے گیٹ پکڑ کے حضرت کے دیدار کو کھڑے تھے. حضرت ٹہلتے ہوئے آتے، گیٹ پہ رکتے، پھر کچھ بولتے، اور وہ پورے سب پلٹ کے ہم کو دیکھتے. ہم کو بڑا تعجب لگا، وہ ڈر لگا، یا اللہ حضرت بول رہی ہیں عورتوں کا یہاں کیا کام ہے، اس لیے شاید سب دیکھ رہے ہیں ہم کو. اب دوسرا راؤنڈ ہوا، پھر حضرت آئے، پھر انہوں نے کچھ کہا، پھر سب نے پلٹے، سب نے ہم کو دیکھا. تو پھر ہم نے وہ ایک بچے کو آواز لگائی اور ہم نے کہا کہ بیٹا حضرت ہم کو یہاں سے جانے کے لیے بول رہے ہیں کیا، بھگا رہے ہیں ہم کو؟ تو کہا نہیں، آپ کو نہیں بھگا رہے، ہم سے کہہ رہے ہیں یہاں سے ہٹ جاؤ اور انہیں دیکھنے دو. سبحان اللہ، ہم سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ اور انہیں دیکھنے دو ان کو. پھر تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے. ہم نے کہا یا اللہ، ہم تو سوچتے تھے یہاں عورتوں کا کچھ وہی نہیں ہے، اور یہاں تو دیکھو، اور ہم نے تو کچھ بتایا بھی نہیں ہم عالمہ ہے یا کچھ ہے یا کچھ ہے. ہم تو ہمارے یہ نقاب ہے ہمارا، یہ نقاب یہاں تک کہ پورا فل. بس چہرے کا پردہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم بول نہیں سکتے، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، اتنا بولے تو ہارٹ سانس بہت بھرتی ہے. اور بھی ہماری عمریں سورہ نور میں ہمارے لیے اللہ نے پروویژن دیا ہے کہ ہم اتنا پردہ کافی ہے ہمارے لیے. ہماری بیٹی نے نعت پاک پڑھی، وہ کسی کو نہیں دکھی. لیکن ہمیں دین کو فروغ دینے کے لیے ایسا آن لائن ہے، روبرو ابھی تقریریں نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے ہم ایسی تقریر کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے پھر ہمارے حوصلے بڑھ گئے. جیسے ہی حضرت باہر نکلے، ہم نے جا کے فوراً سلام پیش کیا. جیسے ہی سلام کیا تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، اور پھر جواب دینے کے بعد پھر تو ہمارے حوصلے بڑھ گئے. پھر ہم ان کے ساتھ ہی ان کے پھر گھر کے اندر انٹری لے لی. ہم نے انٹری لے لی. انہوں نے کہا کہ بھئی مرید ہونا ہے، یہ تو حضور پاک کی جانب سے تھا جو ملا تھا پرزہ ہم کو، کہ تمہیں تو رضوی ہونا ہے. تو ہم نے فوراً، ہم کو حضرت کے روبرو بٹھایا گیا. حضور تخت پہ بیٹھے تھے، اور ہماری پوری فیملی، ہمارے شوہر، ہماری بیٹی، ہمارے داماد اور ہمارے بیٹی کی نندے، وہ ہم 5 لوگ وہاں پر روبرو حضرت کے سامنے بیٹھے، اور حضرت نے ہم کو بیعت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پورے فیملی کو بیعت کیا. اور بیعت کرنے کے بعد پھر ہمارے سر پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں رکھا، لیکن اتنا ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھ کر دم کیا. ہم کو اتنا ہی اوپر ہاتھ رکھ کر دم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہماری قسمت، یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کبھی سوچے نہیں تھے ایسا ہوگا، اور ایسا ہوا ہمارے ساتھ. تو یہ حضور پاک کی چاہت تھی، اور حضور پاک نے چاہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے بیعت ہو. تو اسی لیے آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے. جو ان کا ہو گیا نا، پھر اس کے دین میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی، اس کا ایمان خراب نہیں ہو سکتا. اور سرکار غوث اعظم کو غوث پاک سے بھی کتنی محبت تھی معلوم تھی نا، کہ اتنی محبت کہ آپ ہی کی مرقبت ہے، وہ کیا مری تبائے غوث بالا تیرا.
اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، ایسی زبردست وہ اشعار ہے ان کے۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اسی نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے، آپ کے خلیفہ حضرت بہاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا اچھا نام ہے ان کا، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بڑا پروگرام تھا، وہاں پہ غوث الاعظم کی نیاز ہو رہی تھی اور نیاز کا تبرک بٹ رہا تھا۔ کسی نے، آپ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک دیکھا کہ تبرک کہیں گر گیا، ایک چھوٹا سا تبرک کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ وقت کے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جلسے میں، مجمع میں اٹھ کر آئے اور یوں گھٹنے کے بل یوں بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور یہ دونوں ہاتھ یوں ٹیکے، دونوں ہاتھ یوں زمین پہ رکھے، گھٹنے اپنے زمین پہ رکھے، اور جہاں غوث اعظم کی نیاز کا چھوٹا سا ٹکڑا گرا ہوا تھا اس کو اپنی زبان کی نوک سے اٹھایا۔ یہ غوث پاک کے تبرک کا احترام ایسا کیا ہے سرکار امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عشق کرنا کوئی سیکھے، ادب کرنا کوئی سیکھے، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ ادب نہیں تو عبادت کوئی کام کی نہیں ہے، ادب آنا چاہیے، ادب ضروری ہے، اور آپ نے ہمیں ادب سکھایا، اور پھر ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا سلام لکھا کہ جو جتنے دیوبندی، ایک تو میں نے ابھی بیچ میں واٹس ایپ میں ایک کلپ دیکھا تھا کہ اس میں ایک دیوبندیوں کا ایک کوئی بہت بڑا عالم، اور انہوں نے کہا کہ میں جب مدینہ جاتا ہوں نا تو مصطفیٰ جان رحمت والا سلام اعلیٰ حضرت کا، خاص کھل کے کہا ان لوگوں نے۔ اعلیٰ حضرت کا ادب ہر فرقے کا انسان کرتا ہے، جانتے ہیں ان کا توڑ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں جب ہمیشہ جاتا تھا سلام عرض کرتا تھا حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر، تو وہ لطف، وہ مزہ، وہ یکسوئی نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، اور اتنا سکون میں نے محسوس کیا، اتنا سکون محسوس کیا کہ میں تو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی محبتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں، ہماری نسلوں در نسلوں در نسلوں در نسلوں کو اللہ تعالیٰ رضوی بنائے رکھے۔ اور اشرفی سلسلے کے بھی ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ انہوں نے جب وہ وہاں ایران میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تصنیف عراق والے وہاں کے مجدد اور وہاں کے بڑے ان کے پڑھانے والوں کو دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجدد بھی ہے، محدث بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، یہ سائنسداں بھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت کے الحمدللہ ہندوستان میں ہم آپ سے فیضیاب ہے، ہمیشہ آپ کی نظر عنایت ہم سب پر بنی رہے۔ آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری میں جمعے کے دن 2:38 پہ بریلی شریف میں ہوا، اور آج بھی آپ کا مزار پاک ہر خاص و عام کے لیے، ہر دیوانے کے لیے فیض پہنچا رہا ہے۔ ہر کسی کو جب بھی جائے ہمارا بھی سلام پیش کریں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجیے گا، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔